لیکن بعض لوگ ایسے تھے جاہلیت میں جو اس چکر میں نہیں پڑتے تھے، کیونکہ دیکھیے ہر قوم میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ عرب میں اتنے شرک کے ماحول کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس سے بچے ہوئے تھے، جن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ اپنی فطرت پر قائم تھے۔ ایسے کئی لوگ تھے وہاں پر جو یہ نہیں کرتے تھے اور اس کو برا مانتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی زید ابن عمرو ابن نفیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن عمرو ابن نفیل سے ملے باسفل بلدہ، بلدہ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، وادی ہے، اس وادی میں ملاقات آپ کی کس سے ہوئی؟ زید ابن عمرو ابن نفیل سے۔ یہ ایک شخص تھا جس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا اور اس کی جاہلیت ہی میں موت ہوگی، لیکن وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ قبل ان ينزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحی، اس سے پہلے یہ زمانہ وہ تھا کہ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی تھی کہ آپ نبی ہو۔ فقدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کے دسترخوان بچھایا۔ سفرہ دسترخوان کو کہتے ہیں، ایک روایت میں کہ سفرتن فیہا لحم، ایسا دسترخوان جس پر کیا تھا؟ گوشت لا کے لوگوں نے رکھا، کھائیے۔ فابا یاکل منہا، آپ نے کہا یہ میں نہیں کھاتا، یہ میں نہیں کھا سکتا۔ ثم قال زید، زید نے کہا انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم، زید نے کیا کہا؟ جو تم اپنے بتوں کے لیے انصاب کے لیے ذبح کرتے ہو وہ میں نہیں کھا سکتا۔ ولا آکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور میں وہ بھی نہیں کھاتا جس پر سوائے اس کے، میں کچھ نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا نام لیا ہوا ہو وہی کھاتا ہوں اور دوسرا کھاتا نہیں۔ وَأَنَّ زَيْدِ بْنَ عَمْرٍ كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ زید بن عمر یہ جو شخص تھا قریش کو برا کہتا تھا، ان کو ڈانٹتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور وہ کہتا تھا الشاۃ خلقها اللہ، بکری کو پیدا اللہ نے کیا ہے، وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، اور اس کے لیے آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور اس کے لیے چارہ زمین سے اگایا، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ، اور تم بکری کو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ کتنا سمجھدار آدمی تھا دیکھیے، یعنی اس کو اس زمانے میں ابھی وہی نہیں نازل ہوئی، اتنی عقل تھی اس کو۔ وہ کہتا تھا کہ آسمان سے پانی اللہ نے برسایا، اس سے اناج اللہ نے اگایا، اور بکری کا خالق اللہ ہے، اور پھر یہ سب اللہ نے کیا اور تم اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ انکار لذالک و اعظام اللہ، وہ اپنی طرف سے انکار کے طور پر ہی کہتا تھا، وہ نہیں مانتا تھا ان کی چیزوں کو، وہ شرک کو نہیں مانتا تھا۔ اس کو امام البخاری نے مناقب الانصار میں، صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عمر ابن عبس صحابی ہیں السلمی، كنت وانا في الجاہلیۃ اظن ان الناس على ضلالہ، جاہلیت کے زمانے میں یہ پکا مجھ کو یقین تھا لوگ غلط کر رہے، کچھ تو لوگ گمراہی پر ہیں، لوگ جو یہ سب شرکیات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، مجھ کو معلوم تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ کچھ تو غلط کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، اور یہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی کوئی ٹھوس علم کی بنیاد پر نہیں کر رہے جو جیمیاں کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اور لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، تو میں نے ایک خبر سنی کہ مکہ میں کوئی صاحب ہیں جو خبریں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے، تو میں نے سنا کہ مکہ میں کوئی صاحب ہیں جو خبریں بیان کرتے ہیں۔ فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، تو میں نے اپنے سواری لی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور میں سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْتَخْفِيًا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں چھپ چھپا کے دعوت دیتے تھے، کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے تھے، مستخفیاً سیکرٹلی دعوت دیتے تھے۔ جراء علیہ قومہ، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کی قوم بہت جری تھی، یعنی قوم جہاں دیکھے وہاں بدسلوکی کرتی تھی، ان کی ہمت بڑھی ہوئی تھی،
اور وہ ستاتے تھے مسلمانوں کو. فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةِ, میں نے بھی تھوڑا سا چپکے والا معاملہ کیا, جا کے کچھ تو اعلان کر کے مار کھانا ہے نہیں. تو میں نے بھی کیا کیا, دیکھا یہاں تھوڑا ایسا چل رہا ہے تو تھوڑا سا ذرا حکمت سے کام لو, بتاؤ مت کیا کام سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو میں بھی ذرا سیکریٹلی ادھر ادھر گھومتے گھماتے حتی دخلت علیہ بمکہ, میں گھومتے پھرتے پھر مکہ میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, پہنچا. فقلت له ما انت, میں نے پوچھا آپ سے, جب ملاقات ہوئی اب انٹرویو لے رہے نبی کا, کیا پوچھ رہے ہیں, پہلا سوال پوچھا ما انت, آپ کیا ہو. پہلا سوال کیا پوچھا, مطلب آپ کی پوزیشن کیا ہے, مطلب آپ کیا ہو کیا, کاہن ہو, شاعر ہو, کیا ہے, مطلب بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے, تو آپ کیا ہو. آپ نے کہا انا نبی, میں کیا ہوں, میں نبی ہوں. آپ نے نہیں کہا غصے میں آ کے تو کون ہے پہلے یہ بتا. اللہ دائی کو ایسا ہونا چاہیے, دائی آپ سے پوچھا کہ اب نبی اللہ کے, اب پوچھ رہا ہے تو اس کو معلومات چاہیے. اس نے آپ کیا مطلب ہے, کیا آپ کی پوزیشن کیا ہے. تو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, چونکہ نام نہیں پوچھ رہا ہے, وہ کیا پوچھ رہا ہے, پوزیشن. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہو, آپ نے کہا انا نبی. انہوں نے پوچھا وما نبی, یہ نبی کیا ہوتا ہے, یہ نبی کیا ہوتا ہے. کہا ارسلنی اللہ, اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے, اللہ نے مجھ کو پیغام دے کر بھیجا ہے. فقلت بأي شيء ارسلک, انہوں نے پوچھا کیا دے کے بھیجا, مطلب بھیجا اور تو کیا دے کے بھیجا. انہوں نے کہا ارسلنی بصلة الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک به شیئا. آپ نے کہا مجھ کو اللہ نے یہ دے کے بھیجا ہے. کیا دے کے بھیجا ہے, مجھ کو اللہ نے اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے, یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ رشتے جوڑے جائیں, رشتے جوڑے جائیں اور بت توڑے جائیں اور ایک اللہ کی توحید اختیار کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے. مجھ کو اس پیغام کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت تھی کہ بت پرستی سے نکال کر ایک اللہ کی توحید کی طرف لایا جائے. اور کئی لوگ ایسے اس زمانے میں تھے جن تک جب یہ پیغام پہنچا, سفر کر کے وہ پہنچے اور انہوں نے آپ سے سنا اپنے کانوں سے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا. یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا میں آپ کے ساتھ رہوں, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, دیکھتے نہیں میرا یہاں پر کیا حال ہے اور میرے ساتھ والوں کا کیا حال ہے, جاؤ اپنی قوم میں جاؤ, چپکے سے اپنے دین کو چھپائے رہو, جب تم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا پھر آنا. پھر مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے گئے, یہ ہمیشہ معلوم کرتے تھے کیا چل رہا ان کا, کیا چل رہا, پوزیشن کیا ہے. جب ان کو معلوم پڑا کہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر اچھی خاصی ایک فوج تیار ہو چکی ہے, اچھے خاصے لوگ تیار ہو چکے ہیں, پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھومتے پھرتے وہ پہنچے. کہا پہچانا مجھ کو, کہا کہ ہاں تم وہی ہو نا جو آئے تھے. ہاں میں وہی ہوں. کہا یاد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایسے کچھ لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, آپ جب آپ سوچی کیا ماحول ہوگا, وہ کتنا ڈینجر ماحول. کوئی پتھروں کو, کوئی مٹی یہ کر کے, بکری یہ کر کے اس کی کر رہا ہے, کوئی کعبہ کے اطراف پتھر جو چاہے وہ لا کے رکھ رہا, کوئی پیڑوں کے اطراف گھوم رہا, چکر مار رہا, کوئی قبروں پہ جا کے بیٹھ رہا, کوئی دھاگے لٹکا رہا, کوئی تعویذ لٹکا رہا. کیسا ماحول ہوگا وہ, اور کیسے وہ پیڑوں پہ تلوار لٹکانے والے, یعنی تلوار لے کے گھومنے والے لوگ تھے وہ. آج تو ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں کیا تھا, اچھا یہ نئے دین پر ہے, نکالو تلوار, ڈالو اس کے گلے, کاٹ دو اس کا. ایسے لوگ تھے وہ. ان میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا اے لوگو, ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, کیا حال ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں یعنی کیا ہمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کیا اللہ کی طرف سے نصرت تھی, اور کتنا تکلیف ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی بھی انسان ہوتے ہیں, ان کو بھی خوشی ہوتی ہے, ان کو بھی غم ہوتا ہے, ان کو بھی تکلیف ہوتی, وہ بھی بیمار پڑتے ہیں, ان کو بھی دھکا دینے سے دل دکھتا ہے, ان کو بھی سر پہ مٹی ڈالنے سے غم ہوتا ہے. روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کرتے تھے اللہ سے, اللہ ان کو اس پر نہیں کہ اللہ مجھ کو تکلیف دے رہے, اللہ ان کو جہنم سے بچا لے. کب سدھریں گے یہ لوگ, کب سدھریں گے. اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تھے, اپنے آپ کو مار ڈالو گے آپ ان کے غم میں. اتنا آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ ایک آدمی جو اتنا سینسٹیو ہے, جس کو اتنا غلط دکھتا ہے, اس آدمی کے سامنے غلط ہو رہا اور اللہ کے ساتھ اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے, اس کو کتنا دکھتا ہوگا, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی.
اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی.